السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی لیفقہوا قولی۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، آمین یا رب العالمین۔ آج ہم انشاءاللہ پڑھیں گے سورہ یونس کی آیت نمبر 79 سے لے کر 86 تک۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں وقالا، اور کہا، فرعون نے، یعنی جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو اور اس کے درباریوں کو یعنی بنی اسرائیل کو توحید کی دعوت دی، ایک اللہ کی عبادت کرنے کی دعوت دی، ایک اللہ کی طرف بلایا، اور جب اللہ کے حکم سے اپنے معجزے دکھائے تو انہوں نے کہا نعوذ باللہ کہ موسیٰ علیہ السلام جادوگر ہے۔ جیسا کہ ہم نے اس سے پہلے والی آیات میں پڑھا کہ فرعون نے کہا کہ یہ جادو کے زور سے ہمیں اپنی زمین سے نکالنا چاہتا ہے، یعنی موسیٰ علیہ السلام جادو کے زور سے ہماری حکومت کو ہم سے چھین لینا چاہتا ہے۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وقالا فرعون، اور کہا فرعون نے، ایتونی لاؤ میرے پاس، بکلی ہر ساحرین جادوگر کو، علیمین جاننے والے کو۔ اب یہ وہی واقعہ ہے جو ہم سورۃ اعراف میں پڑھ چکے ہیں، یعنی فرعون نے جادوگروں کو بلایا، یعنی کہا فرعون نے لاؤ میرے پاس ہر ماہر جادوگر کو۔ فلما، پس جب جاء السحرۃ، آئے السحرۃ جادوگر، کالا تو کہا لاہم ان کے لیے موسیٰ علیہ السلام نے، القوا ڈالو، یعنی جب جادوگر آگے تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم پہلے اپنا جادو دکھاؤ، یعنی القوا سے مراد ڈالو، ما انتم جو ہو تم ملکونہ ڈالنے والے، یعنی موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ جادوگرو تم پہلے اپنا جادو دکھاؤ جو تم دکھانے والے ہو۔ بعض روایات میں ہے کہ یہ جادوگر جو تھے یہ 70,000 تعداد میں تھے۔ ہر کسی نے اپنی اپنی رسی اور لاٹھی پھینکی جو کہ جادو کی وجہ سے دوسرے لوگوں کو ہلتی ہوئی محسوس ہوئی، یعنی لوگوں کو لگا کہ سانپ دوڑ رہے ہیں، یعنی جادو کی وجہ سے۔ فلما، پس جب القوا ڈالا انہوں نے، کالا تو کہا موسیٰ علیہ السلام نے، ما جئتم بہ جس کے ساتھ تم آئے ہو، ما جئتم بہ جس کے ساتھ تم آئے ہو، السحر جادو ہے، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ سیبطلہ ان قریب باطل کر دے گا اس کو، یعنی سا کا معنی ان قریب، ہو کی ضمیر جو ہے یہ جادو کی طرف جاتی ہے، ان قریب باطل کر دے گا اللہ تعالیٰ اس کو، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ لا یصلح نہیں اصلاح کرتا، عمل المفسدین فساد کرنے والوں کے کام کی، یعنی جب جادوگروں نے اپنا جادو دکھایا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اپنا عصا پھینکا، عصا جو تھا وہ اسدہ بن گیا اور ان تمام سانپوں کو نگل گیا۔ تو جادوگر جو کہ جادو میں ماہر تھے انہیں یہ علم ہو گیا کہ موسیٰ علیہ السلام جادوگر نہیں ہے، جیسا کہ ہم سورۃ اعراف میں پڑھ چکے ہیں کہ جادوگروں نے فوراً ایمان قبول کر لیا، یعنی انہیں اس بات کا یقین ہو گیا کہ موسیٰ علیہ السلام جادوگر نہیں ہے، بلکہ جو کچھ بھی موسیٰ علیہ السلام نے دکھایا یہ اللہ کے حکم سے ہے، اللہ کی طرف سے ایک معجزہ ہے، یعنی موسیٰ علیہ السلام نے کہا ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین، کہ بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے فساد کرنے والے کے کام کو نہیں سنوارتا، یعنی جادوگروں کا مقصد دنیا بنانا ہوتا ہے، دنیا کمانا ہوتا ہے، ایک جھوٹ ہوتا ہے، یعنی لوگوں کو فریب دینا ہوتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایسے کاموں کو نہیں سنوارتا۔ وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ وَيُحِقُّ اللَّهُ وَيُحِقُّ اور ثابت کرتا ہے اللہ تعالیٰ الحق کا حق کو، بکلماتہ اپنے کلمات کے ساتھ۔ اب اس کلمے سے مراد یہاں تو اللہ تعالیٰ کا وہ حکم ہے جو اللہ تعالیٰ لفظ کن سے صادر کرتا ہے،
یعنی جب اللہ تعالیٰ کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے تو کن کہتا ہے تو وہ کام ہو جاتا ہے، یا پھر اس سے مراد وہ معجزے ہے جو اللہ کے حکم سے نبیوں کے ہاتھوں سے صادر ہوتے ہیں۔ ولو اور اگرچہ کاریہ المجرمون، کاریہ ناپسند کرے اس کو، المجرمون مجرم، فما آمنا، فما پس نہیں، آمنا ایمان لائے، لموسیٰ موسیٰ علیہ السلام پر، الا مگر ذریتن بعض لوگ، من قومی ہی اس کی قوم سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام پر اس کی قوم سے چاند نوجوان ہی ایمان لائے، علی خوفن خوف کی وجہ سے، من فرعون فرعون کے، و ملائہم اور اس کے سرداروں کے، ان یفتنہم یہ کہ فتنے میں ڈال دیں گے ان کو، یعنی فرعون جو تھا بنی اسرائیل پر ظلم کرتا تھا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے چند نوجوان ہی موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے، فرعون کے خوف کی وجہ سے، یہ کہ فتنے میں ڈال دے گا ان کو، یعنی ان کو تکلیف دے گا۔ وَإِنَّ فرعون اور بے شک فرعون جو تھا، لعالم سرکش تھا، فی الارض زمین میں، زمین سے مراد مصر میں، یعنی فرعون جو تھا وہ مصر کی زمین میں سرکش بنا ہوا تھا، یعنی ظلم کرتا تھا بنی اسرائیل پر۔ وَإِنَّهُ اور بے شک وہ، یعنی یہاں پر ہو کی ضمیر فرعون کی طرف جاتی ہے، وَإِنَّهُ اور بے شک وہ فرعون، لامن المسرفین حد سے گزرنے والوں میں سے تھا۔ وقال موسیٰ اور کہا موسیٰ علیہ السلام نے، یا قومی اے میری قوم، ان کنتم اگر ہو تم، آمنتم ایمان لائے، باللہ اللہ پر، فعلیہ تو اسی اللہ پر، توکلوا بھروسہ کرو، ان کنتم اگر ہو تم، مسلمین مسلمان، یعنی بنی اسرائیل جو تھے وہ فرعون کی طرف سے جس ذلت اور رسوائی کا شکار تھے، موسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد بھی اس میں کوئی کمی نہ آئی، یہاں تک کہ بنی اسرائیل نے یہ کہہ دیا کہ موسیٰ علیہ السلام تیرے آنے سے پہلے بھی ہم فرعون کی طرف سے تکلیفوں میں مبتلا تھے اور اب بھی ہم تکلیفوں میں مبتلا ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، یا قومی ان کنتم آمنتم باللہ فعلیہ توکلوا، کیا میری قوم اگر واقعی ہی تم اللہ پر ایمان لائی ہو تو اسی اللہ پر توکل کرو، بے شک اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے گا، اس فرعون کو تباہ و برباد کر دے گا۔ فقالو تو کہا انہوں نے، یعنی قوم نے آگے سے جواب دیا، علی اللہ اللہ پر، توکلنا ہم نے توکل کیا، ربنا جو کہ رب ہے ہمارا، ربنا اے رب ہمارے، یعنی انہوں نے اللہ پر توکل بھی کیا اور ساتھ ہی دعائیں کرنی شروع کر دی۔ فقالو بس کہا قوم نے، علی اللہ اللہ پر، توکلنا ہم نے توکل کیا، ربنا اے رب ہمارے، لا تجعلنا نہ تو بنا ہم کو، فتنتاً آزمائش، للقوم ظالمین ظالم قوم کے لیے، یعنی انہوں نے اللہ پر بھروسہ کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ سے دعائیں بھی شروع کر دی، جو کہ ایک مومن کے لیے ہتھیار بھی ہے اور سہارا بھی، یعنی اللہ سے دعا کرنا۔ وَنَجَّيْنَا اور ہم نے نجات دی، برحمتی کا اپنی رحمت کے ساتھ، من القوم الکافرین کافر قوم سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنی رحمت کے ساتھ کافر قوم سے ان کو نجات دے دی، یعنی اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو نجات دی اور فرعون کو غرق کر دیا، جس کی تفصیل انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس قرآن پاک کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔